سب سے پہلے ہم 27 امینڈمنٹ پہ بات کریں گے کھل کے کہ اس سے کیا کچھ نقصانات ہوں گے پاکستان کے. عدلیہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ کسی کام کی نہیں رہے, وہ جو چاہے گی حکومت وہی فیصلے ہوں گے, ایسے ہی ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ 27 امینڈمنٹ کے ساتھ ہمیں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, جب ایک بندہ آپ نے قید کر دیا, اس پہ آپ نے 200 کے قریب ایف آئی آر کاٹ دی, کیسز بنا دیے, بند کر دیا, تب بھی ایسا کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا جو 27 امینڈمنٹ لایا گیا. 27 امینڈمنٹ سے کوئی ایک پاکستان کا جو فرد واحد ہے اس کو فائدہ ہے, یا 2 فرد واحد ہو گئے ان کو فائدہ ہے؟ ایک تو ہو گیا آپ کا سرکار میں, دوسرا غیر سرکاری ہو گیا. جو آپ کی عوام ہے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے 27ویں ترمیم سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ عام بندے کو کوئی, یا آپ کے کوئی مڈل کلاس کو, لوور کلاس کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے اس ترمیم سے. بلاول صاحب جو ہمارے چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے, جو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیشہ ملک میں جو ہے عدلیہ نے اس طریقے سے کردار نہیں ادا کیا. وہ مثال دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھانے والے عدلیہ, سپریم کورٹ کی طرف سے اس قسم کے فیصلے آتے رہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ایک ایسا کورٹ بنایا جائے جس کو حکومتی رن کرے, حکومتی اس چیز کو دیکھے. دیکھیں, میں تو بلاول کی کسی بات سے اعتراض اس لیے کروں گا کیونکہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیسی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی پرو پاکستان. کبھی کوئی پرو یو ایس پالیسی ان کی نہیں بنی, یا پرو انٹرنیشنل مافیا پالیسی نہیں بنی, یا پرو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نہیں بنائی. بھٹو صاحب نے وہی پالیسی بنائی جو ڈیموکریٹک نارمز کی رسپیکٹ ہوتی تھی, اس ملک کی ہوتی تھی. کانسٹیٹیوشن لائے پاکستان میں کہ پاکستان نے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرنا ہے. قائد اعظم صاحب نے ملک بنایا, وکیل تھے, پر اس وقت کانسٹیٹیوشن پاکستان کو نہیں دے سکے, شاید وقت کی کمی تھی یا حالات وہ نہیں تھے. تو بلاول صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نانا کے کہنے کے اور طریقہ کار کے تحت تو چل ہی نہیں رہے. اچھا ہاں, بھٹو صاحب کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہے اس پہ بلاول بات کریں گے, کیونکہ اسی چیز پہ ان کی سیاست چلتی, اسی چیز پہ وہ بھٹو کاٹ کھیلتے. کم سے کم وہ ملک کے خلاف تو نہیں ہے نا سر؟ کون؟ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی والے یا بلاول ملک کے خلاف تو کرپشن جو ملک کے اندر ہی کی ہے, باہر تو جا کے کچھ بھی نہیں کیا. جو تباہی کی ہے وہ تو ملک میں کی ہے. ملک کا ہی ایک صوبہ ہے سندھ جس کو 4 بار ان کی حکومت آئی ہے, ستیہ ناس ان نے کر دیا. باقی تینوں صوبوں سے کمپیئر کر لیں سندھ کو. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کراچی میں تو امن بھی نہیں تھا, وہ تو پیپلز پارٹی لے کے آئی. وہ تو ریجس کا آپریشن تھا, تو یہ کشمور بھی تو ان کے پاس ہے, گھوٹکی بھی ان کے پاس ہے, ڈاکو داڑیل بھی ان کے پاس ہے. ان کے خلاف پولیس کا آپریشن نہیں ہوتا, ان کے خلاف ریجس کا آپریشن نہیں ہوتا. پی ٹی آئی نے غلطی اس وقت یہ کی کہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی کر دیا, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی شاید پالیسی کچھ ایسی تھی کہ وہ کرپشن کو برا ہی نہیں مانتے. پر بات یہ کہ مجھے اٹھایا کس حیثیت سے, نہ ایف آئی آر تھی میرے پہ, نہ ایف آئی آر دی میرے اوپر, اٹھا کے بس یہ ایک میرے 3 آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ مجھے کیوں اٹھایا؟ بولتا رہا. وہ کہتے رہے پی ٹی آئی چھوڑے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, یہ تو ہم ہی لائے تھے. کراچی کا جو میئر ابھی ہے مرتضیٰ باب صاحب, اس میئر الیکشن پہ کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیں, میئر الیکشن تو ریگڈ تھا نا. جو پی ٹی آئی کی ٹکٹوں پہ جیتے ہیں لوگ, ان کو آپ نے ڈنڈا دے کے ایک جگہ اکٹھا کر کے کمرے میں کہا کہ آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے, اور وہ چلے گئے ان کو ووٹ دینے کے لیے. تو ریگڈ انہوں نے لیا کیسے ووٹ؟ پیپلز پارٹی کی تو اتنی سیٹیں نہیں جس طرح ان کا میئر بن گیا. ہے ویورز, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف بردو ڈیجیٹل. آج ہم بات کریں گے پوڈ کاسٹ کے اندر پی ٹی آئی کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف, جو کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مقبول ترین پارٹی ہے اور بے تاشا ان کے فالوورس ہیں آج بھی. تو آخر ایک اتنی مقبول پارٹی آج سمیٹ کے کیسے رہ گئی ہے؟ ترمیموں پہ ترمیم آ رہی ہیں, وہ روک نہیں پا رہے, اور ان کے خلاف جا رہی ہیں ساری چیزیں. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب جیل میں کب تک رہیں گے, کب باہر آئیں گے, اور مستقبل پی ٹی آئی کا اب کیا ہے؟ کیا صرف اب یہی ہائیبریڈ نظام جو چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا, یا پھر کوئی ایکچوئل ڈیموکریٹک کوئی پارٹی یا ڈیموکریسی واپس پاکستان میں بحال ہوگی؟ اس پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی نیشن کی خوبصورتی ڈیموکریسی ہوتی ہے. کیا اس وقت پاکستان میں ہے, نہیں ہے؟ کیا الیکشن جو ہوئے ہیں ابھی 2024 میں وہ صحیح ہوئے ہیں, نہیں صحیح ہوئے ہیں؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے سندھ کے, سردار زادہ مولا بخش سمرو صاحب. تو سر, یہ پی ٹی آئی سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا تعلق سندھ سے بھی ہے, تو کبھی یہ پریشر وریشر نہیں ہے آپ کے اوپر پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی کا یا اب اسٹیبلشمنٹ کا, کہ بھائی اب تو چھوڑ دو, سب نے چھوڑ دیا, آپ بھی چھوڑ دو؟ بہت زیادہ پریشر ہے, ایسا نہیں ہے کہ پریشر نہیں آیا, پر بات یہ کہ جو چیز سوچی ہوئی ہے, جو چیز پہ یقین ہے کہ صحیح کر رہا ہوں تو بس کر رہا ہوں.
کیا صحیح کہہ رہے ہیں سر؟ حق پہ کھڑے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کی عزت کرتے ہیں، ڈیموکریٹک نارمز کی عزت کرتے ہیں، اس ملک کی عزت کرتے ہیں، ملک بنانے والے کی عزت کرتے ہیں۔ تو ابھی جو کچھ بھی ملک کے اندر ہو رہا ہے، سب سے پہلے ہم 27th امینڈمنٹ پہ بات کریں گے کھل کے کہ اس سے کیا کچھ نقصانات ہوں گے پاکستان کے۔ دیکھیں بھائی، عدلیہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ کسی کام کی نہیں رہے، وہ جو چاہے گی حکومت وہی فیصلے ہوں گے، ایسے ہی ہے سر 27th کے بعد؟ اور کیا کیا کچھ ہم دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 27th امینڈمنٹ کے ساتھ ہمیں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جب ایک بندہ آپ نے قید کر دیا، اس پہ آپ نے 200 کے قریب ایف آئی آر کاٹ دی، کیسز بنا دیے، بند کر دیا، تب بھی ایسا کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا جو 27 امینڈمنٹ لایا گیا؟ 27 امینڈمنٹ سے کوئی ایک پاکستان کا جو فرد واحد ہے اس کو فائدہ ہے، یا دو فرد واحد ہو گئے ان کو فائدہ ہے؟ ایک تو ہو گیا آپ کا سرکار میں، دوسرا غیر سرکاری ہو گیا۔ جو آپ کی عوام ہے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے 27ویں ترمیم سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ عام بندے کو کوئی، یا آپ کے کوئی مڈل کلاس کو، لوور کلاس کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے اس سے۔ بھائی بلاول صاحب جو ہمارے چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، جو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیشہ ملک میں جو ہے عدلیہ نے اس طریقے سے کردار نہیں ادا کیا۔ وہ مثال دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھانے والے عدلیہ نے کردار، مطلب انہوں نے فیصلہ لیا تھا۔ تو اوور دا ایئرس سپریم کورٹ کی طرف سے اس قسم کے فیصلے آتے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ایک ایسا کورٹ بنایا جائے جس کو حکومت ہی رن کرے، حکومت ہی اس چیز کو دیکھے۔ تو یہ کیسے؟ دیکھیں، میں تو بلاول کی کسی بات سے اعتراض اس لیے کروں گا کیونکہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیسی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی پرو پاکستان۔ کبھی کوئی پرو یو ایس پالیسی ان کی نہیں بنی، یا پرو انٹرنیشنل مافیا پالیسی نہیں بنی، یا پرو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نہیں بنائی۔ بھٹو صاحب نے وہی پالیسی بنائی جو ڈیموکریٹک نارمز کی رسپیکٹ ہوتی تھی، اس ملک کی ہوتی تھی۔ کانسٹیٹیوشن لائے پاکستان میں کہ پاکستان نے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرنا ہے۔ قائد صاحب نے ملک بنایا، وکیل تھے، پر اس وقت کانسٹیٹیوشن پاکستان کو نہیں دے سکے، شاید وقت کی کمی تھی یا حالات وہ نہیں تھے۔ تو بلاول صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نانا کے کہنے کے اور طریقہ کار کے تحت تو چل ہی نہیں رہے، یہ تو بالکل ایک فیکٹ بن چکا ہے۔ اچھا ہاں، بھٹو صاحب کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہے اس پہ بلاول بات کریں گے، کیونکہ اسی چیز پہ ان کی سیاست چلتی، اسی چیز پہ وہ بھٹو کارڈ کھیلتے ہیں۔ کم سے کم وہ ملک کے خلاف تو نہیں ہے نا سر؟ کون؟ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی والے یا بلاول؟ ملک کے خلاف تو کرپشن جو ملک کے اندر ہی کی ہے، باہر تو جا کے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو تباہی کی ہے وہ تو ملک میں کی ہے۔ ملک کا ہی ایک صوبہ ہے سندھ، جس کو 4 بار ان کی حکومت آئی ہے، ستیہ ناس ان نے کر دیا۔ باقی تینوں صوبوں سے کمپیئر کر لیں سندھ کو، سب کچھ ہوتے ہوئے، سب وسائل ہوتے ہوئے، تب بھی سندھ پیچھے ہے۔ کیوں؟ اور بار بار ان کی حکومت آتی ہے، کہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا۔ اور جو بھٹو صاحب کے قاتل تھے، جن لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی بھٹو صاحب کی پھانسی پہ، ان لوگوں کو اٹھا کے اپنی پارٹی میں رکھا ہوا ہے آج تک۔ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ کراچی میں تو امن بھی نہیں تھا، وہ تو پیپلز پارٹی لے کے آئی، آج وہ تو بسیں رینجرز چل کا رہی ہیں آپریشن، زبردست۔ یہ وہ تو رینجرز کا آپریشن تھا۔ تو یہ کشمور بھی تو ان کے پاس ہے، گھوٹکی بھی ان کے پاس ہے، ڈاکو داڑیل بھی ان کے پاس ہے۔ ان کے خلاف پولیس کا آپریشن نہیں ہوتا، ان کے خلاف رینجرز کا آپریشن نہیں ہوتا۔ یہ روڈ رستے جو شارع بھٹو بن رہی ہے، کبھی پیپلز بسز چل رہی ہیں، گرین لائن، کبھی ریڈ یہ تو لائن۔ میرے خیال ہے شہباز شریف سے امپریس ہو کے لوگوں نے کہا کہ جی کراچی کو تھوڑا لاہور کی طرح بنا دیں، کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ۔ تو یہ سارا کچھ نہ کچھ کے لیے آئے تھے۔ اتنی ان کی 2/3 میجورٹی کی حکومت ہے سندھ میں، سنگل پارٹی حکومت ہے ان کی، اور چوتھی بار حکومت قائم کی ہے، پہلی بار بھی نہیں کی ہے۔ تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ سندھ کو بہتر کریں کہہ گے؟ رہے ہیں جتنے وسائل اس میں ہم کام کر رہے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں کھاتے۔ تو یہ نیب کے کیس کس پہ بنتے پھر سارے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اینٹی پی ٹی آئی کے کرپشن کن اوپر کے بھی ہاتھ میں ہے، ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب عام کے بندہ اوپر بھی ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ رشوت دیے بغیر ان کا کام نہیں ہوتا، تھانے پہ عام پہ چلے جائے، پیسے دیے بغیر ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ چلے سر، پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو پی ٹی آئی نے کیا کچھ کیا؟ پی ٹی آئی کے دور میں آج تک ایف آئی آر فری میں کٹتی ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے، آپ چلے جائیں نہیں، ایف آئی آر کی کارڈ۔ بات نہیں کر رہے، اوور آل ملک میں کیا کچھ کیا پی ٹی آئی نے؟ شعور دیا، عام بندے کو کھڑا کیا، جن کو سیاست کا پتہ نہیں ان کو سیاست ملے ہے، جو جلسوں میں جاتے نہیں تھے، جلسے کو بری چیز سمجھتے تھے، بنا بریانی دیے ہوئے لوگوں کو جلسوں پہ لے کے آئے، ڈانس وانس کروائی، گانے ڈانس تو سارے وہ ذاتی ان کا مسئلہ ہے۔ کوئی پی ٹی آئی نے کوئی مائک پہ تو کبھی نہیں کہا تھا آپ ناچنا شروع کر دیں، تڑکا ایسا لے گیا ہے نا میوزک آ کے، بس ناچنے پر مجبور ہو گئے ہماری عوام۔ چلے، عوام کو امید نظر آئی نا، عوام تو خوش تھی آپ کی۔ تو امید اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ بلوچستان میں جاتے ادھر کوئی ناچتا ہوا بندہ ملا آپ کو؟ کے پی کے وہاں بھی جائے ناچتا ہوا بندہ ملا؟ جو جس ایریا کا کلچر ہے وہ اپنی خوشی ناچ کے مناتے، اس کو کیسے ہم روکیں؟ اچھا، پھر یہ امید کی آپ نے بات کی، تو اس امید پہ پورا اترے خان صاحب؟ خان صاحب اتنا اترے امید پہ جتنے ان کے پاس اختیارات تھے، تو 2/3 میجورٹی ان کے پاس تو نہیں پھر تھی۔ حکومت لی کیوں انہوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب مانگے یہ تانگے کی حکومت جانے کے بعد خان صاحب یہ وضاحت دے چکے تھے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی،
کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ پرائم منسٹر نہ بنتے یہ کولیشن بنا کے، کیونکہ وہ اپنا خواب جو اس میں پورا کر نہیں سکے، گول اپنا وہ اچیو کر نہیں سکے. وہ چاہتے تھے کہ میں نا اپوزیشن میں بیٹھ جاتا، میرے لیے زیادہ بہتر تھا. چلیں ایک تو یہ غلطی، اس کے علاوہ دو اور غلطیاں آپ بتائیں جو پی ٹی آئی نے کی ہو. پی ٹی آئی نے غلطی اس وقت یہ کی کہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی کر دیا، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی شاید پالیسی کچھ ایسی تھی کہ وہ کرپشن کو برا ہی نہیں مانتے. اور جب پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا تو ان کے سارے ادھر ادھر کے لوگ بھاگ گئے وہاں سے. بعد کے پریشر نہیں ہینڈل کر پائے. اچھا پریشر تھا یہ. پریشر تھا، ان پہ کیسز بن گئے، ان کے گھروں پہ ریڈ لگ گئے، عورتوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. تو عزت دار بندہ نہیں کر پا رہا تھا برداشت، تو کیا کرتے، چھوڑ گئے. تو ابھی خان صاحب کی کیا واپسی کب ہو سکتی ہے آپ کے حساب سے، کوئی خبر شبر؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معجزہ ہوگا اور خان صاحب باہر آئیں گے، ورنہ کوئی نہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا دوسرا ہے کہ عوام کچھ کرے ایسا، کچھ اس کی پارٹی کیا کچھ وجہ کرے ہے سر، ایسا. واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو اعلیٰ ادارے ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، ان کو ایک خوف ہے. نہیں یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ لکھتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کو جو ہے نا اعلیٰ اداروں سے خطرہ ہے، وہ نہیں چاہتے. یہ کہاں پہ ہم کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ثبوت تو کئی چیزوں کے یہاں نہیں ہے. یہاں کورٹ میں آپ چلے بھی جائیں تو 40 سال سے جس پہ کیس چل رہے ہیں ان کے بھی ثبوت ان کے خلاف تو مانے پھر نہیں کیسے جاتے. ہم کہہ سکتے ہیں اپنے اداروں پہ؟ میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں پاکستان پہ نا ایک فارمولا اپلائی ہوتا ہے، کھل کے بات کروں گا. 3 فیکٹرز ہیں اس میں. ایک ہو گئی آپ کی باہر کی بیرونی انٹرنیشنل جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ، دوسری ہو گئی آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے، تیسری ہو گئی آپ کی عوام. یہاں کی عوام کا نمائندہ ہے خان صاحب، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 90% جو پاکستان کی عوام ہے وہ اس وقت چاہتی ہے کہ پاکستان کا جو ہمیں خواب پچھلے 7-8 سال میں دکھایا گیا ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس چیزیں ہیں، وسائل ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن بھی، ہم خود مختار بھی بن سکتے ہیں، ہمارے میں خودداری کا کانسیپٹ آ چکا ہے. اور جو خود ہی علامہ اقبال صاحب کا فلسفہ تھا وہ عام بندہ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے. تیسری تو ہو گئی عوام. یہ 3 جو ہے نا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، لوکل اسٹیبلشمنٹ اور تیسری آپ کی عوام، 3 میں سے جب 2 اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو تیسرے کی بچ جاتی ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی اپنی فیملی کے اندر، جو کہ آپ کے تعلق ایک اچھی خاصی پولیٹیکل فیملی سے ہے، چونکہ آپ کے گرینڈ فادر بھی نون لیگ کا حصہ تھے، اسپیکر بھی رہے وہ. تو جب وہ نون لیگ میں تھے اور ان کے پوتے کیسے پی ٹی آئی میں چلے گئے سر؟ شاید میں لاہور سے بڑا ادھر ہوں، پڑا ادھر ہوں. تو لاہور تو ہے ہی بھائی نون لیگیوں کا. بالکل نون لیگ کا ہے، پر وہاں ایک خان صاحب کے لیے نا محبت نوجوانوں میں اٹھی تھی. اور اس وقت یہ تھا کہ خان صاحب آن ایئر کافی آتے تھے، میڈیا پہ لوگوں نے سننا شروع کر دیا تھا. مشرف صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی تھی 2008 میں، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ پنجاب میں ان کی حکومت تھی، زرداری صاحب جو تھے وہ صدر بن گئے تھے. تو ان کو دیکھ کے جو تھا نوجوان یہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ وہی شکلیں واپس آ گئی ہیں ملک میں. تو کبھی پریشر نہیں ہے گھر سے کہ یار کہاں جا رہے ہو بھائی پی ٹی آئی کے اندر، یہ ہم نون لیگ کی پارٹی ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے اوپر ہمارے، کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو خان صاحب کا یہ تھا، میں ان کے ٹاک شو سنتا تھا تو مجھے بڑی وہ 4-5 باتیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی. ایک تو وہ کہتے تھے جو نوجوان ہے وہ ہمارا 60% جو ہے پاکستان کی پاپولیشن میں آتا ہے، اور ان نوجوانوں نے ملک کا جو ہے نا آگے جا کے استقبال جو پالیسیز ہوگی اور ساری چیز ہوگی وہ ان نوجوانوں نے لیڈ کرنی ہے. تو ان نے کچھ سوچنا ہے اس ملک کا. اور دوسری طرف جب دیکھا تھا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کا نیکسس، ادھر خان صاحب کو سنا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو نورا کشتی کرتے ہیں، یہ تو پیچھے ملے ہوتے آپس میں بندر بانڈ کر دیتے ہیں. پھر سنتے سنتے کیا خان صاحب کو جس طرح وہ دیکھتے تھے ہم ان کو، تو وہ کہتے تھے کرپشن جو ہے وہ بری چیز ہے، اور کرپشن جو ہو رہی ہے وہ ملک میں ڈیلے کیوں ہو جاتی ہے اور کرپشن کی سزا کیوں نہیں ہوتی. تو کچھ ایسی چیزیں سنی تو مجھے خان صاحب سے نا بڑا ان کی باتوں میں مجھے ٹھہراؤ اور وزن نظر آیا. سال 2 گزرا، 2010 میں نے پارٹی جوائن کر لی. دفتر گیا تھا ان کے دوستوں کے ساتھ، وہاں جا کے جب جوائن کر لی پارٹی تو پھر میں نے دیکھا کہ یار یہاں جتنے اس پارٹی میں لوگ ہیں اور جو دوسری طرف پارٹی میں لوگ ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ وہاں جیالہ نظام تھا، ادھر جو تھا پڑھے لکھے لوگ تھے، ادھر جو تھا وہ ٹکٹ اور پاور پالیٹکس کی سوچتے تھے، یہاں پہ تھا لوگ ملک کو بدلنے کا سوچتے تھے. اس طرف دیکھتا تو نوجوان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، ادھر نوجوان کی اہمیت ہی اہمیت تھی. اور ادھر جا کے دیکھتا تو نواز شریف اور باقیوں میں یہ پیسوں کا معاملہ نارمل تھا کہ جی آپ پیسے دیں، ٹکٹ لیں اور آگے الیکشن لڑیں اور اتنا پارٹی کو فنڈ دینا ہے. ادھر میں دیکھتا تھا دل سے لوگ پی ٹی آئی کے اوپر پیسے خرچ کرتے تھے. پھر ان کا جلسہ ہو گیا تھا لاہور میں 30 اکتوبر کو، اس کے بعد کراچی میں ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں اس جلسے میں نہ کسی کو کوئی بریانی کی پلیٹ ملی، نہ کسی کو چائے پانی ملا، نہ کچھ، اور لوگ اپنی محبت پہ پہنچے ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں.
پھر ظاہر ہے وقت گزرا آگے، اور پھر دادا کو جب پتہ چلا کہ میں پارٹی کے اندر اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوں، کیونکہ رہتا ان کے ساتھ ہی تھا. تو اس وقت نہیں پتہ چل رہا تھا اس سے پہلے؟ نہیں، میں چھپا کے کرتا تھا سیاست، میں ان کو بتاتا نہیں، کبھی کبھی میں ذکر کر لیتا تھا. اور تو اس وقت کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے چھوٹی ہاں، وہ سطح کہتے پر؟ تھے ٹھیک ہے چلو ایک بار جلسے میں چلا گیا ٹھیک ہے، اس کا تو خیر ہے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ خان صاحب کی باتوں میں نا وزن ہے، وزن پر بھی ہے ہاں. اور سچائی ہے. اچھا وہ سچائی بھی ہے یہ بھی محسوس کرتے تھے. اور ہاں، وہ کہتے تھے کہ سچائی تو ہے اس کی بات میں، پر ان کو لگتا تھا کہ شاید ملک کا نظام، کیونکہ ظاہر اتنے ٹائم سے وہ سیاست کر رہے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ ملک کا نظام، ملک کے حالات کچھ اس طرح کے ان کو خان صاحب انہیں چلنے نہیں دیں گے. تو میں دوسری طرف دیکھتا تھا کہ یار میں نے تو نواز شریف کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے، میں نے پیپلز پارٹی میں چلنا ہی نہیں ہے، جتنی اور جماعتیں مجھے تو ان میں نہیں نظر آتا تھا. میں کہتا تھا وہ ایک ہی خاندان ہے، وہی چل رہا ہے. تو میں نے پھر نیچے بالکل گراس روٹ لیول سے نا پارٹی کا آئی ایس ایف کا ممبر بنا، پھر یہ کراچی کلفٹن کا ڈیفنس کا صدر بنا، پھر کراچی کے آئی ایس ایف کا وائس پریزیڈنٹ بنا. پھر آگے جا کے وہ 2013 کا الیکشن ہوا، تو اس وقت دادا لڑ رہے تھے نون لیگ کی ٹکٹ سے، اور میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی جو پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کے ساتھ محمد پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے، پر کیونکہ دادا کا آخری الیکشن تھا 2013 کا، تو میرے پورے خاندان نے میرے پہ زور رکھا ہے دادا بزرگ ہیں، آپ کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، اور اب آپ نے نا دادا کے ساتھ الیکشن میں نبھانا ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں کیا کروں، مطلب میرا دل تو خان کے ساتھ ہے. تو پھر آپ نے الیکشن کے لیے اپلائی کیا تھا ابھی جو 2024 میں؟ میں نے 24 میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور کچھ پارٹی کے اندر حالات ایسے تھے کہ وہ شاید نہیں چاہتے تھے مجھے ٹکٹ ملے، مجھے نہیں ملا. میں نے بہت کوشش کی تھی. میرے صوبے کے صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، ان کو میں نے بہت تب ریکویسٹ کی. تک تو نظام کافی میری خراب ہو سپورٹ چکا صرف تھا نا، خان صاحب اندر چلے گئے تھے، اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں. تو پھر جو ایکچوئل جو پاور تھی وہ کسی اور کے پاس چلی گئی، وہ جو چاہ رہا تھا وہی ہو رہا تھا پی ٹی اصل آئی میں کے اندر. پارٹی کے اندر جو مین لوگ تھے نا جن نے ٹکٹ دینا تھا، تو وہ کوئی انڈر گراؤنڈ تھا، کوئی ہاؤس اریسٹ تھا، اور ہمارے صوبائی صدر تھے وہ تھے ہی جیل کے اندر. وکیلوں کے ہاتھ میں دے دی ساری نا پارٹی آپ نے. مرکز میں کافی وکیل انوالو ہو گئے تھے، کیونکہ وکیلوں کا یہ تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹکٹ دیتے تھے، تو وہ کورٹ سے نا بیل یہ چیزیں ان کی آرام سے آتی تھی. صحیح. تو باقیوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. میری ایک ہی بندے نے، حلیم بھائی نے پوری کوشش کی کہ ٹکٹ ملے کسی طرح، پر اتفاقاً مجھے ٹکٹ نہیں ملا، تو میں 24 کا لڑ نہیں سکا. جیکبا سے ایک ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو میں نے سپورٹ کیا، وہ کھڑے تھے. وہ کون تھے سر؟ راجہ خان جکھانی صاحب کھڑے تھے، ان کو میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے سپورٹ کیا. میں مین کینڈیڈیٹ جو تھا میں لیاری سے تھا، تو لیاری سے مجھے نہیں ملا، بس جس کو ملا وہ جیت گیا، جس کو جہاں سے ملا. جس کو مل گیا ٹکٹ. اچھا جیکب آباد میں آج بھی اگر پی ٹی آئی مطلب الیکشن ہوتی ہے تو جیت جائے گی، پیپلز پارٹی کو بھی شکست دے دے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو بہت زیادہ ہے اندرون سندھ میں بھی. ہاں. اچھا. صرف ہم نے جو کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا ہے نا، وہ ایک عزت دار اور وہاں کا معتبر بندہ ہونا چاہیے، کہ عوام کو یہ ہو کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے اور ایماندار ہے، اور مطلب نا کام وام کرے گا. باقی پارٹی سے تنگ آ چکے ہیں لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بہت شعور آ چکا ہے. اگر لوگوں نے ووٹ پچھلے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کو جہاں نہیں بھی ملا تو اس لیے نہیں ملا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں ہو سکے. اگر ہمارا معتبر اور عزت دار اور خاندانی بندہ وہاں کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے، رول لے جاتا. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ سر ابھی فی الحال تو کوئی آسرا نہیں ہے واپس خان صاحب کے آنے کا، تو اب آپ بھی کسی اور پارٹی میں کیوں نہیں جوائن کر لیں؟ نہیں تو مجھے کون سی موت پڑ رہی ہے، میں کیوں چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں؟ میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے. مطلب میرے اسٹنگس کسی کے ہاتھ میں تو نہیں اٹھا کے مجھے کسی پارٹی میں پھینک دو. میں نے جانا ہی نہیں ہے، میری مرضی، میں کیوں جاؤں؟ بہت فون آئے، اٹھایا ہے 2 بار، بند کر دیا 1 دن 3 دن کے لیے، ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی میرے پہ. 1 دن 14 گھنٹے کے لیے مجھے بند کر دیا، بند کمرے میں اندھیرے میں. تو آپ کو کہاں سے اٹھایا گیا تھا؟ ایک بار مجھے جام شوروں سے اٹھایا، 3 دن کے لیے بند کر دیا. کس نے اٹھایا تھا؟ جو اٹھانے والے ہیں. نہیں مطلب کیسے وہ تھوڑا واقعہ بتایا نا کہ یار کہاں جا رہے تھے آپ، کہاں سے آ رہے تھے؟ سوابی کا جلسہ تھا، ہاں. ٹیم کے ساتھ جا رہا تھا، ہمیں روک دیا پولیس نے ایک ٹول پلازا پہ، گھنٹہ ڈیڑھ ہمارا ضائع کر دیا. سمجھ ہی نہیں آتا کس طرف آگے، تو جا ہی نہیں سکتے تھے، تو واپسی ہمیں پیچھے کا رستہ لینا پڑا. ویڈیو ہم نے بنا دیا، احتجاج ہم نے کر دیا، ساری گاڑی ہماری واپس چلے گئی. تو مجھے دوست کا فون آیا کہ جی حیدرآباد آؤ نا، آئے تو سارے چلے گئے، کھانا تو کھا کے جاؤ. میں کہا چلے میں آتا ہوں. جب میں حیدرآباد کی طرف گیا تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید بس پی ٹی آئی کا تو ابھی ختم ہو گیا نا، مطلب لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، ہم جا ہی نہیں سکتے آگے. تو وہاں سے چند گاڑیاں تھی میرے پیچھے لگ گئی. اچھا. ہاں، مجھے روکا، وہاں سے پیار سے اتارا، کہا کہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، آپ پہ شک شبہ ہے اور آپ پی ٹی آئی سے. میں نے کہا کہتے ہیں نام آپ کا یہی ہے؟ میں نے کہا جی یہی ہے. تو گاڑی میں بیٹھا دیا، لوگ بھی بہت زیادہ تھے، موبائل بھی چھین لیا تھا. جا کے گاڑی میں بیٹھا، مجھے تو نہیں پتا تھا میں 3 دن جو ایک بند کمرے میں ہوں گا. اچھا بالکل بند کمرے میں تھے؟ بند کمرے میں تھا 3 دن کے لیے. کیا مطلب نہ ایف آئی آر نہ کچھ. یہ اندر سر کیا ٹارچر کرتے ہیں؟
کچھ بھی نہیں، بس بٹھا کے رکھتے نہیں ہیں. ٹارچر تو مجھے کیا ہی نہیں، بس ایک بند کرنا ہی مینٹل ٹارچر تھا. کیا ٹارچر کرتے ہیں. ہاں، دوسری بار جب اٹھایا 14 گھنٹے کے لیے بند کیا ہوا تھا، سارا دن بحث کرتے رہے. یہیں پہ قریب ہی کہیں لے کے جاتے ہیں یا کہیں دور جا کے نہیں قریب ہی لے گئے تھے، پر بات یہ کہ مجھے اٹھایا کس حیثیت سے، نہ ایف آئی آر تھی میرے پہ، نہ ایف آئی آر دی میرے اوپر. اٹھا کے بس یہ ایک میرے 3 آپ نے دن ان سے ضائع کر پوچھا دیے. نہیں کہ مجھے کیوں اٹھایا بولتا رہا، وہ کوئی کہتے جواب رہے نہیں. پی ٹی آئی چھوڑے، اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے، یہ تو ہم بھی لائے تھے. بھائی پی ٹی آئی کو آپ کس طرح لائے تھے؟ پی ٹی آئی تو تھی، آپ کی مجبوری ہوگی تو آپ لائے ہوں اچھا، گے نا. یہ وہ ایڈمٹ بھی کر رہے تھے اس میں. کہتے تھے کہ پی ٹی آئی آپ کی آ ہی نہیں سکتی پاور میں ہمارے بنا، ہم ہی لائے تھے. آگے بھی اگر آنا ہوگا تو ہم ہی لائیں گے، آپ نے بھی آنا ہوگا تو ہم ہی لائیں گے. اچھا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب زمین اتنی پاکستان کی تنگ کر دو کہ باہر بندہ چلا جائے، اور باہر بندہ چلا جائے آپ ارشد شریف والا حال کر دو گے. تو یہ کس طرح آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو آپ؟ اور پھر دوسری بار مطلب یہ جب اٹھایا، فرونیت کس چیز کی ہے، کس بات کی فرونیت؟ اور پھر دوسری قائد بار اعظم صاحب میں فرونیت نہیں تھی، ہاں. باقی اتنے لوگ ملک میں ان میں اتنی فرونیت نہیں تھی. آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ گھر کی مرغیاں مارنی ہے. تو ابھی ڈر نہیں جب لگتا کوئی آپ کے گھر میں اٹھے آپ مرغی سمجھ کے اس کو مار دو. ابھی ڈر نہیں لگتا کہ دوبارہ کہیں اٹھا لیں اور واپس بھی نہ چھوڑیں؟ دیکھیں ڈر تو اس بات کا لگتا ہے جس طرح ہم جا رہے ہیں وہ ویسی ہی تباہی ہے. وہاں کرپشن بڑھ رہی ہے، ڈکیتوں کا ہم نے ملک دے دیا، چوروں کا ہم نے ملک دے دیا، ادارے سارے تباہ کر گئے، جو چند بچ گئے وہ بھی تباہ کریں. جوڈیشری میں تھوڑی سی ہمت تھی وہ بھی آپ اس کو 87 ترمیم میں تباہ کریں. جو صوبے خود مختار ہو رہے ہیں یا صوبوں کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی اور تباہ کر کے 13 صوبوں میں لے کے جا رہے ہیں. تو آپ ملک کا حال کیا کر رہے ہیں؟ ملک کا ٹکڑے کر رہے ہیں آپ. اچھا، آپ کے بڑے بھائی بھی میرے خیال سے ہے نا پی ٹی آئی میں ہی ہے؟ نہیں میں خود ہی پی ٹی آئی میں ہوں، مطلب میرے خاندان میرے خیال ہے ایک میں ہی ہوں. اچھا، اور کوئی بھی نہیں پی ٹی آئی؟ نہیں اور باقی یہی کہتے ہیں یار کیا ہے نون لیگ مطلب. کو سپورٹ کرتے ہیں میرا باقی سب سے چھوٹا بھائی وہ تو ملک سے باہر ہے، وہ کہتے ہیں کیا رکھا ہے اس ملک میں، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا مجھے، میں باہر ہی صحیح ہوں. دوسرا بھائی ادھر ہے وہ بھی چلا جائے گا باہر. ابھی تو ابھی سر آپ کا کیا؟ کزنز میرے ویسے سارے باہر ہیں. اچھا، سینئر پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کا کیا کام ہوتا ہے سر اس میں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے پارٹی کو زندہ رکھنا ہے، ہم نے لوگوں سے رابطے میں رکھنا ہے، لوگوں کو امید دینی ہے. جو خان صاحب کی طرف سے آتا ہے پروٹیسٹ کرنا ہم کرتے ہیں، جو پارٹی کے انسٹرکشن ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں. ہم نے پارٹی کو زندہ رکھنا ہے. ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں، کافی لوگ ہمارے ساتھ ایکٹیو ہیں، لاکھوں لوگ جو ہمارے سپورٹرز ہیں، کافی لوگ جو دوسری پارٹی میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس آسرے میں کہ کل ہم نے بھی آپ کی پارٹی مانا. ادھر تو حال پورا ہے. جو پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں ایم این ایم پی ایز ان کو وہ خوش نہیں ہے، ان کی نہیں چلتی وہاں پہ. کراچی کا جو میئر ابھی ہے مرتضیٰ واب صاحب، اس میئر الیکشن پہ کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیں میئر الیکشن تو ریکٹ تھا نا. جو پی ٹی آئی کی ٹکٹوں پہ جیتے ہیں لوگ ان کو ہم نے ڈنڈا دے کے ایک جگہ اکٹھا کر کے کمرے میں کہا کہ آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے، اور وہ چلے گئے ان کو ووٹ دینے کے لیے. تو ریکٹ ان نے لیا کیسے ووٹ؟ پیپلز پارٹی کی تو اتنی سیٹیں نہیں جس طرح ان کا میئر بن گیا. دوسروں کی پارٹیوں کے ایک قسم کا فارورڈ بلاک بنا دیا، ان سے ووٹ لے کے آپ میئر بن گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیموکریٹک نارمس کی آپ نے رسپیکٹ کی. اچھا، یہ جو کراچی میں کوئی 22 کے قریب میرے خیال سے ایم این ایز بنے ہیں نا اس کا، ایم کیو ایم کے تقریباً سیٹیں اتنی ہیں 22 کے قریب، ساری ملا سیٹیں کے ہماری تھیں ان ہاں، کو دے دی. یہ ساری آپ کی تھی سمجھتے ہیں؟ ساری ہم کراچی جیت چکے تھے الحمدللہ. جماعت اسلامی کو جو آپ نے زبردستی جتا دیا ایم پی ہے وہ بھی ریزائن کر گیا کیونکہ ان میں غیرت تھی، ان میں سمجھ تھی. اور ڈیموکریسی کی کانسٹیٹیوشن کی دیکھیں ڈیموکریسی کی آپ تب بھی عزت کرتے ہو اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی عزت کرتے. جب کانسٹیٹیوشن نے کہا ڈیموکریٹک نارمس کو رسپیکٹ کرنا ہے، ڈیموکریسی ہے، ملک کا قانون ہے، آپ نے ماننا ہے. آپ اس کو بھی نہیں مانو، آپ ڈیموکریسی کو بھی نہ مانو، کسی ملک کے ایک پاپولر لیڈر کو بھی نہ مانو، تو پھر تو آپ فرعون ہیں اس ملک کے. اور اس کے باوجود بھی اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک بات ابھی بھی سمجھ نہیں آتی، 87ویں ترمیم کی آپ کو ضرورت کیا پڑی؟ انڈیا سے آپ نے جنگ کر لی، دنیا میں آپ کا نام بن گیا، JF-17 تھنڈر اتنا مشہور جہاز پاپولر ہو گیا، مطلب سب کچھ ہو گیا. پھر آپ کو خوف کس بات تھا کہ 87ویں ترمیم میں آپ کو اتنا استثنا چاہیے تھا؟ کیوں ایسا کیا تھا؟ ایسا کیا تھا؟ کہیں خوف عمران تو نہیں تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں خوف عمران تھا. کیسے مطلب کیونکہ عمران اب عمران نہیں ہے، عمران ایک آئیڈیالوجی یعنی ان کو یہ تھا کہ کوئی ہو سکتا ہے کسی جج میں کہ غیرت کوئی جاگ احتساب کر لے، کوئی کبھی آ جائے، کہیں احتساب ہو جائے، کہیں جواب دینا پڑ مطلب جائے. تھوڑی سی بھی ایج وہ نہیں چھوڑنی کہ کہیں سے. خان صاحب کی ہسٹری یہ ہے کہ جتنا ان کو آپ نے ہمیشہ گرایا ہے نا زندگی تو کوئی میں، ڈیل ویل نہیں آفر ہو رہی سر آج کل کوئی خان صاحب کو اندر؟ ڈیل لینا ہی نہیں چاہ رہا ایک بندہ، آپ اس کو کیا ڈیل دیں گے؟ نہ آپ ڈیل کر پاؤ گے اس کے ساتھ، نہ آپ اس کو ڈیل دو گے، کیونکہ اگلا لینا ہی نہیں چاہ رہا. اگلا تو کہہ رہے ہیں میرے سے بات کرتے ہو، یہ کانسٹیٹیوشن اس کے تحت بات کر لو، میرے ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ جب وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کو خود کہتا تھا بیٹھ جاتے ہیں، مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تب آپ نے فرونیت کی طرح ان کے سامنے بیٹھے. اب بھی آپ فرونیت کی طرح. چلے آخر میں یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو 10 سال بعد کہاں دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں ملک کو اگر بہتر کرنا ہے، مطلب یقینی طور پہ عملی طور پہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنا ہی فائدہ ہے، نقصان تو نہیں ہے. میں اپنی طرف سے استخارہ بھی کر چکا ہوں الحمدللہ، تو مجھے تو یہی ہے کہ جی پارٹی نہ چھوڑیے گا، یہی پارٹی ہے. تو اگر زندگی کا مقصد ہی میرا یہ، تو 10 سال بعد جہاں یہ پارٹی کا سفر مجھے لے چلے گا مجھے نہیں پتہ.
ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، ملک رہے گا، اور ہم چاہتے ہیں ملک رہے. سر بہت شکریہ آپ کا. بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی آج. یقیناً آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے، اور جو حالات ہیں ملک کے، وہ واقعی میں اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے شاید ہونے چاہیے تھے. کیونکہ ہم ابھی ایک ویڈیو کا بھی ذکر کر رہے تھے آف دا کیمرہ کہ 1965 کا کراچی دیکھو اور 1965 کا دبئی دیکھو. وہاں پہ اونٹ چل رہے ہوتے تھے، ریگستان تھا. آج کراچی کا حال دیکھ لو، دبئی کہاں پہنچ گیا ہے. پاکستانیوں کا پیسہ دبئی میں لگا ہوا ہے. وہی پی آئی ہے جنہوں نے ایمریٹس بنائی، آج پی آئی کا حال دیکھ لو. یہی پاکستانی زیادہ سیو کرتا ہے دبئی میں، اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتا؟ ایسے کون سی صورتحال ہے، ایسے کون سے ادارے ہیں، ایسی کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو آج تک پاکستان میں امن نہیں کام کرا سکی؟ ان کا تو حساب ہونا چاہیے نا، ان کا تو احتساب ہونا چاہیے، ان سے تو سوال ہونا چاہیے. ہم تو یہی سوال کرتے ہیں نا کہ دبئی بن گیا، سنگاپور بن گیا، افغانستان کے حالات ہم سے بہتر ہونا شروع ہو گئے. ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک قوم میں ہم بٹے ہوئے. یہ ہم قوم ایک ہی ہے. خان صاحب نے بات ہی صرف پاکستان کی ہے اور پاکستانیوں کی ہے. ان کے ہر خطاب میں ہوتا ہے کہ میرے پاکستانیوں. انہوں نے کبھی نہیں کہا میرے پٹھانوں، میرے پنجابیوں، میرے سندھیوں. وہ ایک ہی قوم کی بات کرتے ہیں. یہ باقی پارٹیوں جو ہے جن میں جاگ پنجابی چاک یا سندھ کارڈ یا یہ بلوچستان کارڈ یا کوئی پشتون کارڈ یا پھر کشمیر کا کارڈ یا پھر اردو اسپیکنگ مہاجر کارڈ، ہماری پارٹی میں ایسی بات ہی نہیں. ہم تو بات ہی کرتے ہیں پاکستانی. میں پہلے مسلمان ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں، اور ختم. چلو بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بہت ساری چیزیں نے ڈسکس کی ہیں. امید کرتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. ناظرین اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں. اللہ حافظ.